السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الانبیاء کے رکو نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ قل میں قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ من یکلؤکم، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ادغام ہوگا۔ اس کے بعد یکلؤکم باللیل، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ باللیل والنہار، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ اس کے بعد را پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ من الرحمن، را پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو گول پڑھتے ہیں، اور زیر آتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں۔ علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے یہاں پہ کھڑی زبر جو متبادل حرف مد ہے، یعنی حرف مد کا متبادل ہوتا ہے یہ کھڑی زبر، تو اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر تو کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پہ مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے ایک الف سے زیادہ اس کو کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہے۔ بل ہم عن ذکری، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر پڑھنا، اور ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ذکری میں کاف اور را دونوں کو باریک پڑھیں گے۔ کاف اس لیے کیونکہ اس کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہوتا ہے، را اس لیے اس پر کسرہ ہے اس وجہ سے۔ اگر اس پر زبر آتا ہے آگے دیکھیں تو اس پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، یہاں باریک نہیں۔ را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھیں گے اور زیر آنے سے باریک پڑھیں گے۔ آگے ربہم معرضون، دو میم کا یہاں پہ ادغام ہوا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ادغام ہونا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ معرضون، را پر کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور ضاد حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، مد عارض کے قاعدہ یہاں پہ لاگو ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔